جانا میں 1 بجے گھر جانا گھر میری والدہ بیمار ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع ذات کے نام سے جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے, جو اعلیٰ کل شیء قدیر بھی ہے, عزیز الحکیم بھی ہے, سمیع بصیر بھی ہے, عزیز ذو انتقام بھی ہے, اور شدید العقاب بھی ہے, اور صابرین بھی ہے. Dear nation of my country and the people which is present on our channel, YouTube channel PLD, and whose person which are coming on our YouTube channel of PLD, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. This is حافظ العابدین, جو کہ آج اپنے ملک اپنے گاؤں کے سوشل ویلفیئر, جو لوگوں کی بھلائی کے لیے احکامات کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے اچھا سوچتے بھی ہیں, ان کے لیے اچھا بولتے بھی ہیں, ان کے ساتھ شامل ہے, موجود بھی ہے, جو کہ آج قائد ڈے کے حوالے سے, اور قائد کیا چاہتے تھے اپنے ملک کی عوام کے لیے, یا وہ اپنے ملک کے نیشن کے متعلق کیا سوچتے تھے, کیا ان کے خیالات تھے, کیا ان کے اظہارات تھے, اور ہم کس موڑ پہ آ کے کھڑے ہو چکے ہیں, اور ہم کہاں پر آ کر پہنچ چکے ہیں, اور ہمارے ملک کی عوام کیا کر رہی ہے, نیشن کیا کر رہی ہے, اس کے اباؤٹ تھوڑی سی بات چیت, تھوڑی سی گاسپ, تھوڑی سی آرگومنٹ کرنی ہے. تو اسی حوالے سے میں ہی شروع کرتا ہوں. تو قائد اعظم محمد علی جناب, اور ویسے بھی جو ہماری ریسرچ ہے, جو ریسنٹلی ہم بی ایس انجینئر جو ہمارے گاؤں کے بھی بچے ہیں, انہوں نے بھی یہ ریسرچ کی, آور میجر 4 ڈپارٹمنٹ وچ از نیم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, جوڈیشری ڈپارٹمنٹ, لا ڈپارٹمنٹ اینڈ پالیٹیشن. تو فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو ایکسپلین واٹ از جوڈیشری ڈپارٹمنٹ, کیا ہمارے ملک کے اندر کا ہے. تو جوڈیشری بیسیکلی اس کا جو فیصلہ ہوتا ہے حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ کے حکم سے, اس کی طرف سے کیا گیا فیصلہ ہوتا ہے, جس کو نہ تو موجودہ حالات میں ہماری عوام ایکسیپٹ کر رہی ہے, اور نہ ہی ہماری عوام کے منتخب یہ جو نمائندے جس کو ہم پولیٹیشین بولتے ہیں وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو ایسے میں میرے خیال سے ہمارے ملک کو سکون کبھی بھی میسر نہیں ہو سکتا. دوسرے نمبر پہ بات کرتے ہیں لا. لا کسی بھی ملک کا جو قانون ہے, جب وہی قانون وہی لا جو ہے ایک لوگوں کو کنفیوز کرنا شروع کر دے, یا پھر خود ہی ٹیررسٹ کی شکل اختیار کر جائے گا, تو یہ پاسبل نہیں, بلکہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے اس کنٹری سے, اس ملک سے جو ٹیررزم کا خاتمہ کیا جا سکے. My next research is about to education department. So first of all I will want to explain my thing is about to teacher, which is teacher is the parents of every country. Nothing it is enough, and also teacher is the inheritance of every prophet. سو ٹیچر جو ہوتے ہیں انہوں نے ہمارے ملک کے اندر بچوں کے اندر ایک اچھا اخلاق کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو سائنٹسٹ بنانا ہوتا ہے, ان کے لیے سورس آف انکم پرووائڈ کرنے ہوتے ہیں, جو کہ ہمارے ٹیچر اب یہی سوچتے ہیں کہ بس ٹیچر نے پڑھایا دیٹس اٹ, کام ختم ہو گیا. ایون کہ بچوں کے آنے والا جو فیوچر ہوتا ہے اس کو نئی نئی جدید جو طریقے, جو نئی نئی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کو بتانے کی بجائے ٹیچرز کیا کرتے ہیں, ٹیچر بس یہی کر رہے ہیں کہ پیپر سے پہلے پیپرز کو لیک کرنا, یہاں تک کہ نہیں کہ پیپرز کے دوران بچوں کو چیٹنگ کروا کر, نقل مکانی کرا کر ہمارے آنے والی نسلوں کے فیوچر کو تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو بے ایمانی اور بددیانتی کی ترغیب سکھا رہے ہیں. تو ایسے میں ہمارے ملک کے اندر سائنٹسٹ پیدا ہوں, ایسی توقعات تو ہم کر ہی نہیں سکتے. اب ہم بات کرتے ہیں پولیٹیشین کی. تو پولیٹیشین بیسیکلی کیا ہے کہ کیا ہم نے 76 سال کی اپنی زندگی میں, یا پاکستان کی جو موجودہ سچویشن جو اس وقت دورانیہ چل رہا ہے, آئی تھنک سو کہ 76 ایئر ہو چکے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے, تو کیا وہاں کے حکمرانوں کے لیے کیا ہم نے یہ کہنا ہے کہ وہ 76 سال میں 5 سال کے بعد ہمارے پاس آیا کرتے تھے ووٹ مانگنے کے لیے, اس کے علاوہ ووٹ مانگنے کے لیے بڑے بڑے دعوے کرتے رہے ہیں, بڑے بڑے وعدے کرتے رہے ہیں, جیسے ہی ان کا دعویٰ, ان کا مفاد, ان کا مقصد پورا ہوا ہے تو وہ ویسے ہی اپنے دعووں کو, اپنے وعدوں کو ایسے اگنور, ایسے بھول جاتے رہے ہیں جیسے کوئی ایک برا ڈریم ہو, ایک برا خواب دیکھا ہو. یعنی کہ بات کرنے کا مطلب یہ کہ جیسے ہی ان کا مفاد پورا ہوا نہیں, تو انہوں نے جو وعدے کیے عوام کو خوشحال کرنے کے لیے, عوام کی بہتری کے لیے, عوام کی بھلائی کے لیے, وہ بالکل ہی اس کو اگنور کر دیتے ہیں. تو ابھی ہماری عوام کی بھی جو تھنک ہے, جو سوچ ہے, وہ بھی سیم آن دس ایسے ہی ہے کہ ہم نے نہ تو آگے بڑھنا ہے, نہ آگے کسی کو بڑھنے دیں. وہ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ عوام اس موجودہ سچویشن میں, موجودہ حالات میں ہماری عوام کا جو ہے وہ یقین ہی اٹھ چکا ہے کہ ہمارے کوئی آئے گا اور آگے وہ ہمارے ملک کے اندر کچھ بہتر کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں سے جو شامل ہیں, جن کے اندر اخوت و بھائی چارہ اور صلہ رحمی, اخوت و بھائی چارے کو تو ہم اس قدر اگنور کر چکے ہیں کہ اب ہمیں اس چیز کو زندگی میں لاتے لاتے بھی ایک عرصہ لگ جائے گا. لیکن ایسا یہ نہیں ہے کہ پاسبل نہیں ہے, پاسبل ہے. وہ کیسے پاسبل ہے؟ جب ہماری تھنک, ہماری سوچ, ہماری تھاٹ, ہم سب کا سوچنا ایک یونٹی کے اوپر آ جائے گی. کہ یونین از دا بیسٹ پالیسی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بیسٹ اسٹرینتھ بھی ہوتی ہے. یونٹی یہ کیا ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, کہ نو ڈاؤٹ نہیں ہے محمد
ہم میں سے، تم میں سے مطلب کہ ہم میں سے کسی مرد کے بعد، بلکہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، جو ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی کوئی رسول اب دنیا کے اندر نازل، کوئی تشریف آوری کسی بھی نبی کسی بھی رسول کی نہیں ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تمام کا تمام دین جو ہے وہ مکمل کر دیا ہے. یعنی کہ اب کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی نہیں یا سکھائی نہیں یا ہمیں کر کے نہیں دکھائی. اسی کے بعد قرآن مجید کی ایک اور ورسز ہے جس کو میں بیان کرنا چاہوں گا، بتانا چاہوں گا کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کی ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس کے اندر کوئی کسی قسم کی کوئی کجی کوئی خامی نہیں رکھی. اٹس مین دیٹ کہ قرآن مجید کے اندر جو کچھ پہلے ہو چکا ہے یا پھر موجودہ حالات میں جو ہو رہا ہے یا پھر کل آنے والا جو ہمارا فیتھ ایمان ہوتا ہے، وہ سارے کا سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بند کر کے اس کے اندر بیان کر دیا. بس ہوتا ہی ہے کہ ہمیں بس تھوڑا سا ڈیپلی، تھوڑا سا گہرائی میں جا کر اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. ادروائز قرآن مجید کے اندر ایسی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ان کو جو بیان نہ کی گئی ہو یا بتائی نہ گئی ہو. اور میرے خیال سے یہی ایک وجہ کہ جس کے بعد قرآن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. وہ ٹو تھنگز ہیں، وہ ایک سے ہی ریلیٹڈ ہے کہ نالج. اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم دیا ہے دو طرح کا، ایک ایکوائر نالج دیا اور ایک ریویل. ریویل بیسیکلی وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندے، چنے ہوئے بندے کے ذریعے انسان تک پہنچاتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے علاوہ عدد بھی 3 اور بکس بھی جو ہے چند صحیفے بھی دیکھیں نا، جتنے بھی نبی دنیا کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام دنیا کے اندر آئے ہیں، جن کا حقیقت میں اللہ کو یہ ہے کہ ان کی تعداد کتنی تھی، لیکن وہ چند صحیفے، چند 4 رسول ایسے ہیں جن کے اوپر پراپر 4 کتابیں نازل ہوئی، جیسے تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید. تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید ہمارے آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جس کے اندر کسی قسم کی اب کوئی خامی نہیں ہے. تو بیسیکلی آج کا لغت لباب یہی تھا کہ قائد کے حوالے سے قائد کیا چاہتے تھے اور ہم کیا بن چکے ہیں اور عوام کیا سوچ رہی ہے اور عوام چاہتی کیا ہے، اس کے بعد تھوڑی سی بات کی جائے. تو وہ میں نے لغت لباب آپ کو بتا دیا. میں گزارش کرتا ہوں اپنے سوشل ویلفیئر کے بڑے کارکن جو اور ویسے بھی ہمارے ماشاءاللہ لوگوں کے لیے اچھا سوچنے اور اچھا کرنے والے لوگوں میں شمار ہوتا ہے ہمارے گاؤں کی سوشل ویلفیئر کا. تو میں چاہتا ہوں یہ کہ تھوڑے تھوڑے سے کمنٹس جو ہیں وہ آپ بھی تھوڑے سے دیں کہ ہمارے ملک کی عوام کیسی ہے اس ٹائم، اس کے باوجود کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ تو دیکھیے جس طرح آج 25 دسمبر ہے اور یوم پیدائش ہے بانی پاکستان کا، تو انہوں نے بھی ہمیں یہی تعلیم دی تھی، ایجوکیٹ یہی کیا تھا آنے والی نسلوں کو کہ میں آپ کو مصروف عمل رہنے کی تاکید کرتا ہوں، کام کام اور بس کام. تو یہی کہا تھا کہ آپ بھی یعنی اپنی قوم کے لیے انکساری اور برداشت سے قوم کی سچی خدمت کرتے جائیے. تو یہ 1942 کی ان کی بات ہے. ان کی باتیں بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اس قوم کے لیے راہ ہیں. اگر ہم تھوڑا سا ان سے اس راستے سے ہٹے ہیں تو یہ ایک ضرور دکھ کی بات ہے، لیکن ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ایک دن یہ قوم ضرور دنیا کے پہ راج کرے گی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اچھی یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. آپ کے اندر جو ملکی حالات میں بگاڑ پیدا ہوا ہے، جو آپ نے اس بات کو بتایا ہے، یہ ہر ایک آدمی محسوس کرتا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ کوئی آدمی ان کو الفاظ میں ڈال سکتا ہے یا نہیں، لیکن دل میں تکلیف سب کو ہے. اس میں سب سے پہلے ہم جو آپ نے کہا قرآن پاک سے ہم چھوڑ پیچھے ہٹ گئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور ملک کے حساب سے ہم آج 25 دسمبر ہے، ہم قائد اعظم کے جو ان کے اپنا ہمارے لیے انہوں نے جو احکامات چھوڑے تھے ملک کے لیے، اقلیتوں کے لیے، اپنے لیے، ان سے ہم پیچھے ہٹ گئے ہیں. ہم جھوٹے وعدوں اور منافقت کی راہ پر گامزن ہیں. اس کے لیے جو آپ کی کاوش ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، سوشل ویلفیئر سوسائٹی آپ کے ساتھ ہے. اس بگاڑ کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں سچ کا سامنا کرنا پڑے گا، ہمیں قرآن کے مطابق چلنا پڑے گا، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی کو ڈالنا پڑے گا، ہمیں قائد اعظم کے جو ارشادات ہیں ان کے اوپر چلنا پڑے گا.
ہم آپ کی کاوش میں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اتنا بڑا کام شروع کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب ضرور کرے. انشاءاللہ. ہمارے گاؤں میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے گاؤں کے اندر ایک پی ایل ڈی پریکٹیکل لرننگ ڈپارٹمنٹ سے ایک آن لائن ایجوکیشن سسٹم بنایا جائے. وہ آن لائن ایجوکیشن سسٹم کی ویب ان پہ فیس بک چینل ہر ایک چیز رہ بس ایک بٹن کے پریس کے اوپر ہے. تو وہ بیسیکلی آپ کو اس لیے بلایا تھا کہ جو فزیکلی کلاسز تو ہو رہی ہیں کیوں نہ ہم اپنے گاؤں کے بچوں کو جو انٹیلیجنٹ ہے ان کو آن لائن ورک کی طرف بھی لے کے آئیں. اب بیسیکلی آن لائن ورک کیا ہوتا ہے؟ فری لانسنگ تو سبھی نے سنا ہوگا کہ فری لانسنگ کیا ہوتا ہے. بیسیکلی فری لانسنگ ایک نام بن گیا ہے. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ آن لائن پروڈکٹ کو سیلنگ اینڈ پرچیزنگ یعنی کہ ہم نے آن لائن پروڈکٹ کو سیل کرنا ہوتا ہے اور اس کو پرچیز کرنا ہوتا ہے. اس کا یہ ہوتا ہے کہ ویب سائٹ کے اوپر گروپس بنتے ہیں. ان گروپس کے اندر تمام جیسے کہ میرا ہی گاؤں ہے تو ہم اپنے گاؤں کے اندر ایک ایسا چینل لانچ کرتے ہیں جس کا ہر ایک گھر کے اندر لائیو ٹیلی کاسٹ کا ایک ٹائم مقرر کیا جائے جس میں ہم اپنے ملک گاؤں کے سوشل ویلفیئر جو ہے اس کے بڑے بڑے نمائندے جو ہیں یا پھر کوئی ایسی جس کی ترتیب ہمیں یا نام دیا جاتا ہے اس کا ہم انٹرویو لیں گے. ملک کے اپنے گاؤں کی بہتری کے لیے جو ہے وہ چند جو احکامات ہیں وہ کیا کریں گے. اب ان چند احکامات میں جو میرے خیال سے جو زیرو انویسٹمنٹ میں آتا ہے نا وہ یہی ہے کہ آن لائن ورک. اب آن لائن ورک کیا ہوتا ہے؟ سوشل میڈیا آپ کو پتا ہے کہ اب ہر ایک چیز کو دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہم آن لائن یا سوشل میڈیا کے اوپر ہم اس کو واچ نہیں کر رہے ہیں اس کو دیکھ نہیں رہے ہیں. تو بیسیکلی آج کل یہ تھا ایک قاعدے والی سوچ کی بات کی جائے اور دوسرا یہ کہ اگر ہم اپنے گاؤں کے اندر آن لائن ایجوکیشن کا بھی انتظام لے کے ہیں اور آن لائن یعنی کہ ورک کا بھی انتظام لے کے ہیں تو اس کے بعد کیا سب کا یعنی مخفف کیا ہے یا کیا کہیں گے سب رائے کیا ہے؟ بہت اچھی رائے ہے. آپ اس کو اسٹارٹ کریں. بیسیکلی یہ تو آپ کے مائنڈ میں کہ آپ نے اس کو کس طرح سے کرنا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک نیڈ یا پراپر ایک ہو تو وہ اگر جہاں پہ ہماری کوئی ضرورت ہوگی سوشل ویلفیئر کی یا اور ادر ویلفیئر بھی یہاں پہ کام کر رہی ہیں اس کا جو سارا جو پلان ہے اور اس کا جو کچھ بھی بنانا ہے وہ تو بیسیکلی آپ نے بنانا ہے. تو وہ آپ جو بھی چیز ہوگی وہ آپ ہمارے ساتھ ڈسکس کیجیے گا اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم آپ کی ہیلپ کر سکے اس میں جو ہماری سپورٹ کی جہاں پہ بھی آپ کو ضرورت ہوگی. بیسیکلی سوشل ویلفیئر سوسائٹی کے اندر بھی جو ہمارے جو اکثریت ہے جو ممبران اور عہدیداران وہ سارے بیسیکلی ایجوکیشن سے ہی ریلیٹڈ ہیں. جیسے آپ کے ساتھ رانا ریاست صاحب بیٹھے ہیں ماشاء اللہ یہ ہمارے نائب پریزیڈنٹ ہیں راشد صاحب ہیں سعید صاحب ہیں ذوالفقار چیمہ صاحب. کیونکہ موسٹلی جو لوگ ہیں ہمارے پاس وہ سارے اسی ہی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں. تو اس میں پھر جو ہم سے ہو سکا وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کے اس چینل کے لیے اس میں یعنی کہ کاسمیٹک ڈومیسٹک پروڈکٹ جو ہے وہ بنانے والے سے لے کے یعنی کہ جگہ تک کا بھی ارینج ہو چکا ہے. بس یہ کہ اب 3 منتھ کے بعد اگر تو ہمارے گاؤں کے ٹیچرز جو ہیں وہ اجازت دیں گے تو ہم انشاءاللہ جتنے بھی انجینئرز ہیں فزیکلی کلاسز کا اسٹارٹ کریں گے. لیکن اس سے پہلے 3 منتھ جو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آن لائن بچوں کو ورک یعنی کہ آن لائن پڑھائیں بچوں کو آن لائن ایجوکیٹ کریں. اس میں 9 سے لے کے 2nd ایئر تک ایون کہ بچہ گھر میں بیٹھ کے پوسٹ گریجویٹ بھی کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے وہ چینل بھی اس کا پراپر بن چکا ہے. اس کے لیے اس کی ویب سائٹ بھی جو ہے بس ویب سائٹ انڈر پروسیس ہے. اس کے علاوہ باقی ساری جو آن لائن کے لیے ہمیں چیزیں چاہیے وہ ساری ہماری تقریباً کمپلیٹ ہو جائیں. نہیں انشاءاللہ میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں اور ذہن کی سہولت کے لیے ذہن سے ہماری ملاقات ابھی کچھ دن پہلے ہی ہوئی ہے. میری پہلی ملاقات ہوئی ہے بینگ پریزیڈنٹ آف سوشل سوسائٹی. تو مجھے اچھا لگا ذہن سے ملاقات اور اس میں انرجی ہے اس نوجوان میں ٹھیک ہے. تو یہ بہت کچھ کرنا چاہ رہا ہے تو لیکن ابھی جو ہمارے تک جو ایک خاکہ یا اسکیچ آ رہا ہے نا وہ تھوڑا سا ویگ ہے. وی آر ناٹ ویری مچ کلیئر اباؤٹ دس. ٹھیک ہے. تو وہ ایک نشست میں تو یہ معاملہ کلیئر ہونے والے نہیں تھے. آپ سے اس دن ملاقات ہوئی تو انشاءاللہ آپ ہمارے جب بھی ہمارا کوئی پروگرام بنتا ہے یا انڈیویجولی آپ سیٹنگ کریں آپ سیٹنگ کریں آپ سے ہمیں اور کلیئرٹی ملے گی. پھر ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم آپ کی کیا ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. آپ کے سلسلے میں آپ کی جتنی ایفرٹس ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ اگر انڈیویجولی لوگوں تک کوئی اسکل پہنچتی ہے اور جس سے وہ اپنا فیوچر بہتر کر سکتے ہیں تو دیٹ از ویری امپارٹینٹ.
उसमें सोशल वेलफेयर सोसाइटी का क्या मतलब है कि सोसाइटी की फलाह व बहबूद के लिए काम किया गया, ठीक है ना। हमारा जो नेटवर्क है, रजिस्टर्ड नेटवर्क है ऑलरेडी, ठीक है, हम अपने तौर पे काम कर रहे हैं तमाम की फलाह व बहबूद के लिए, ठीक है। और ये भी एक फ्यूचर डेवलपमेंट अगर प्रोग्राम है आपका, तो इंशाल्लाह उसके हवाले से हमारे से जो भी आपको ताउन दरकार होगा वो हम करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको हमारे साथ मिलकर से माशाल्लाह एजुकेशन के फील्ड से हैं, तो वो है सही साहब हैं, ठीक है ना, ये अवेलेबल है आपके पास हर वक्त। बाकी जैसे साहब हैं मैं इंशाल्लाह कोशिश तो करूँगा वो उनसे मिलके आप तारिक साहब को क्लियर करें कि ये मेरा प्लान है, तो उसमें हम अपनी हदूद में रहते हुए जो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। तो हमारा 1 बजे जो 2 चर्च है वहाँ पे जाना है, 1 बजे उनका इबादत का टाइम शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले हमें वहाँ पे दिखाई करनी है। ये भी हमारी एफर्ट सोशल वेलफेयर थैंक यू सो मच। मैं सोसाइटी पे ये सोशल हार्मनी के लिए ये एक स्टेप है हमारा, वहाँ पे मैं क्रिश्चियन भाइयों के साथ उनकी खुशियों में शामिल होना चाहते हैं। थैंक यू सर। वही मैं सर बस 2 मिनट बस। साहब इन्होंने मुझे कहते हैं मुंडे इन्होंने